مسیح میں میرے عزیزو، ہم پھر موجود ہیں آپ کے اور اپنے اس پروگرام کے ساتھ جس میں ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکوں۔ میں خداوند کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کی ٹیم کا کیا حال ہے؟ آپ کے پروگرام کیسے چل رہے ہیں؟ بہت اچھے رسپانسز بھی مل رہے ہیں ہمیں، بہت سارے کمنٹس آتے ہیں اور ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ان پروگرامز کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی لکھتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دلچسپی کا بھی اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہم اگلے پروگرامز میں جا سکیں اور نئے پروگرام بنا سکیں، جس کے لیے پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور خداوند کے کلام کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ آج آپ نے کس ٹاپک کو چنا ہے کہ اس پر بات کی جا سکے؟ بشپ صاحب، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ تیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے کلام میں پڑھی ہیں، تو اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ تیل کی کیا اہمیت ہے بائبل کے حوالے سے۔ بائبل کے حوالے سے بھی تیل کی اہمیت بڑی اہم ہے اور ویسے بھی بڑی اہم ہے۔ بالکل، تو اس لیے یہ تیل پر تو بات کرنا بہت ضروری تھا۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو چن لیا ہے۔ جی تو بائبل میں جو تیل کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ پاور ہے تیل میں، اور دنیا داری میں دیکھو تو تیل سے گاڑیاں چلتی ہیں، تو بائبل میں دیکھیں تو تیل سے ہی بائبل کا سسٹم بھی چلتا ہے کہ تیل سے سب سے پہلی بات ہے کہ بادشاہ چنے جاتے ہیں، مسح کیے جاتے ہیں۔ پھر جو تیل ہے اسی سے ہیکل میں بھی چراغ جلائے جاتے ہیں۔ پھر یہی تیل ہے جو بیماروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہی تیل ہے جو آگے جا کے یہ خاص ایک خاص ٹائم ہے جس میں کہن کو مسح کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کا تیل اور ہے، کہن کا تیل اور ہے، اور شفا کا تیل اور ہے، ہیکل کا تیل اور ہے۔ اچھا، تو یہ جو نارملی تیل استعمال کیا جاتا تھا، جی اس میں زیادہ تر جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی مطلب رسمن تیل کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے خاص؟ کیا یہ دیکھیے جی، تیل جو ہے یہ رسم بھی ہے اور اس میں خاص چیز ہے۔ واحد تیل ہے جو پورے درخت کی جان ہے، اس کا رس ہے۔ تو جب وہ کسی درخت کے، جیسے زیتون کا درخت ہے، تو اس کے پھل کو نچوڑا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، کوہلو میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو نکلتا ہے اثر اس کا، وہ تیل ہے۔ تو اب وہ تیل جو ہے وہ جب خداوند کی خدمت میں رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کسی کا زیتون کا درخت اس فیملی کا گزرو بسر ہے۔ اگر وہ اپنے گھر سے تیل لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا گزرو بسر پر بھروسہ نہیں رکھا، انہوں نے خداوند پہ بھروسہ رکھا ہے کہ ہم نے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار تھا، ہم نے خداوند کے سامنے رکھ دیا، نظر کر دیا۔ ہاں، یہ ہے زیتون کے تیل کی۔ اب آگے ہم چلیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن یہ صرف ایک خلاصے کے طور پہ ہے۔ لیکن جب بات ہے تیل کی تو ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ تیل خداوند کے سامنے کیوں پیش کیا جاتا ہے، یا تیل ہی کیوں کہا گیا، جس کا مطلب ہے جو اثر ہے، تمہارا جو روح ہے، تمہاری جو طاقت ہے، تمہارا جو حاصل ہے، وہ خداوند چاہتا ہے، پتے نہیں چاہتا، ٹہنیاں نہیں چاہتا۔ کسی کا بھی تیل دیکھ لو، گندم کا تیل بھی ہے، اور سرسوں کا تیل بھی ہے، سورج مکھی کا تیل بھی ہے، اور زیتون کا تیل بھی ہے، کھجور کا تیل بھی ہے، کھوپرے کا بھی تیل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کھوپرے کا تیل کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ ایزی سے مل جاتا ہے۔ اور زیتون کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ زیتون جو ہے وہ مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر اس میں سے ایک زیتون کا آپ پھل دیکھیں تو اس میں چھوٹی سی گٹھلی ہے، اور اس گٹھلی میں چھوٹا سا اس کا اندر اس کا پتا ہے جو سوکھتا ہے، اور اسی سے تیل نکلتا ہے۔
اچھا. تو اس لیے زیتون کے تیل کو زیادہ اہمیت دی گئی بائبل میں کہ جو تمہاری قیمتی سے قیمتی چیز ہے وہ لے کے آؤ. ہاں مہنگا بھی زیادہ، مہنگا بھی ہے. پھر جتنی خوبیاں اس تیل میں ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہے. تیل تو تیل ہے، پودے کی جان ہے، لیکن زیتون کا تیل ہے جس کا حکمت کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو صحت کے لیے بھی واقعی دل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ بائبل تیل کے بارے میں کیوں کہتی ہے، تو حقیقت میں بائبل اسی لیے سب سے پہلے وہ فوکس کرتی ہے تیل کو، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کس طرح سے استعمال کرنا. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تیل ہے، سمپل تیل، اور وہ سمپل تیل ہے جس کے لیے یہودی استعمال کرتے تھے اپنے خاص اوزاروں کو. اس کو چمکاتے تھے، پھر اس کی دھار بناتے تھے. یہ ہے لڑائی کا تیل. صحیح. اور ایک تیل ہوتا تھا جس کو وہ صرف اپنے گھر میں رکھتے تھے، اس سے دیا جلاتے تھے. دیا جلانے کے لیے وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ زیتون کا تیل ہو، وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ سورج مکھی کا تیل ہو یا سرسوں کا تیل ہو. لوگ جو بایو تیل ہے، جو جانوروں کا جو گھی نکالتے ہیں، اچھا، وہ بھی تیل ہے. اس کو بھی ایک گھاسلیٹ بھی ہوتا ہے نا، آگ جلانے کے کام، آگ جلانے کے کام بھی آتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں سے ان کے دودھ سے مکھن تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کا جو گھی بناتے ہیں تو اسی گھی سے وہ آگ جلاتے ہیں یا دیا جلاتے ہیں. تو یہ کئی تو ہیں جو خاص زیتون کا تیل جلاتے ہیں اس لیے کہ یہ تقدس کی بات ہے. اچھا. اور پھر زیتون کے تیل کا دھواں زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ بائبل میں اس لیے ان کو جہاں جہاں پر بھی یہ تیل ہے وہ ایک مشل بناتے ہیں اس کی. اور جب سال چڑھتا ہے، میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کا سال چڑھتا ہے، نیا سال ہوتا ہے، تو تیل سے ہی وہ روشن کرتے ہیں مشل، اور ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، پھر تیسری پہاڑی، اس طرح سارے ملک میں. جیسے آج کل کے دور میں ہندوؤں میں ایک خاص رسم ہے دیوالی. جی. تو دیوالی کا مطلب ہے دیوے والی. تو یہودیوں میں بھی یہ ہے. اچھا. ہاں، یہودیوں میں اصل میں یہودیوں کی رسمیں اور ہندوؤں کی رسمیں تقریباً 99% قریب چلتی ہیں. اچھا. اور اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ جو ہندوؤں کا مذہب ہے وہ پہلا مذہب ہے جس نے ایک شکل بنائی. اور یہودیوں کا مذہب تو یہ ہے کہ جب یہ یہودی بنے، جب مصر سے آئے، لیکن اس سے پہلے تو یہ چلتا تھا مذہب جو ہے وہ نوح کا. تو جب نکال دیا گیا باغ عدن سے آدم کو، تو اس وقت اس کو کہا گیا کہ تو نے دوبارہ اس پھل نہیں کھانا، پرہیز کرنا ہے. تو بعد میں جو اس کی اولاد ہے باب آدم کی، کیونکہ باب آدم کی اولاد میں سے صرف 2 کا ذکر ہے جو خدا کے اور انسان کے درمیان دکھائی دیتا ہے، وہ ہے کہن اور حابل. حابل جو ہے، اس کے علاوہ بھی آدم کی بہت سارے بچے پیدا ہوئے. جو خداوند کی قربت میں یا رول میں آتا ہے وہ ہے حابل. اس کے بعد آ گیا سیت. لیکن جو دوسرے ہیں وہ ہیں ہندو. صحیح. مسا کا تیل کوئی خاص تیل ہوتا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو کوئی بھی تیل ہو تو وہ مسا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خاص طور پہ خروج کی کتاب میں، کہ جب تو مسا کا تیل بنائے تو وہ اس میں مختلف تیل ملا کر وہ تیل بنایا جاتا تھا. اچھا، ایک تیل نہیں ہوتا تھا، مختلف تیل ملا کر 4 تیل تقریباً ملائے جاتے تھے، مسالے اس میں ملائے جاتے تھے، اور پھر اس تیل کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا تھا. وہ تیل مطلب اپنے مسل وسل بنانے کے لیے، مالش کے لیے وہ نہیں یوز ہوتا؟ بالکل نہیں. وہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ فارمولا کوئی دوسرا استعمال کر سکتا تھا. اچھا. اگر کوئی اس فارمولے کے مطابق کوئی بنائے تو قوم میں سے وہ کاٹا جائے اور اسے قتل کیا جائے. تو وہ کون سے 4 تیل تھے؟ وہ 4 خروج کی کتاب میں لکھے ہیں، کیونکہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ کروں
کہ اگر غلطی نہ ہو وہ جائے، کوئی شخص اگر اس طرح بنائے تو اس کا اگر وہ چاہے تو مسا کا تیل خروج کی کتاب میں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس تیل کو میں اناؤنس کروں اور کوئی اس طرح بنا لے، کئی پادریوں نے اس طرح کیا ہے کہ ایسے ہی تیل مکس کر کے بنا لیے، بعد میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ آج بھی اور شروع سے، نہ خدا کبھی بڈھا ہوتا ہے نہ کبھی جوان ہوتا ہے، نہ کبھی وہ تھکتا ہے، اس لیے اس کے قانون بھی کبھی پرانے نہیں ہوتے، تو کبھی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کی بھلائی کی بات ہے۔ کئی ایسے نسخے بھی ہوتے ہیں جو ہم میڈیا پہ بول سکتے ہیں، پھر جو اسرائیل کی روایتیں ہیں، ہم بائبل کو اور اسرائیل کو دونوں کو پیرل جب دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سے ہمیں خدا نظر آتا ہے، کیونکہ واحد خدا ہے جو صرف اور صرف اسرائیل کے ذریعہ سے بات ہوتی ہے، اسرائیل قوم سے بات ہوتی ہے۔ جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، کلام خدا آیا، تو وہ سب کا سب اسرائیل کے روٹ سے آیا۔ اس وجہ سے اسرائیل قوم کو مسا کرنا، اسرائیل قوم کا وہ جو مسا کا تیل بنانا، اسرائیل کا مسا کیا جانا، اسرائیل کا الگ ہو جانا، ان کو ایک خاص عمل کے لیے تیار کرنا، یہ سب کچھ یہوہ خداوند کی طرف سے ایک خاص ارادہ تھا، اور اسی ارادے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ چیز لے لو گے تو اتنے پرسنٹیج پہ یہ رکھنا، اتنا یہ رکھنا، ان کو پھر پیس لینا، ان کو گاندھی کے طریقے سے تیار کرنا، اس کا کوئی اور طریقے سے ہوئے نا، یہ خاص سردار کہن کے مسا کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کسی کی چیزوں کو کس طرح، کیونکہ ایک جو مسا کا تیل ہے وہ صرف کہن کو مسا نہیں کیا جاتا تھا، اس میں نبی بھی مسا کیے جاتے تھے، ان میں بادشاہ بھی مسا کیے جاتے تھے، ان میں چیزیں بھی مسا کی جاتی تھی، ان میں گھر بھی مسا کیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے جب گھر مسا کیے جاتے یا نبی یا کوئی بادشاہ تو اس پر خداوند کا روح بھی ٹھہرتا تھا۔ آج کا یہ نہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے بہن بھائی شاید یہی نہیں جانتے کہ مسا کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں جی، مسا جو ہے، مسا آپ نے فوم دیکھا ہے جو سپنج ہے، تو مسا کا مطلب ہے کہ آپ سپنج کو رکھو پلیٹ میں، اس میں پانی ڈالتے جاؤ، اور پانی جو ہے اس کے اندر پانی جو سپنج ہے وہ چوس لے، اور وہ سپنج نظر آتا ہے، صرف پانی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دباؤ تو واپس پانی باہر نکل آئے گا۔ یہ ہے ایک اگزامپل مسا کی، کہ جس پر وہ تیل لگایا جائے، خدا کا روح اس کے اندر آ جائے، وہ بندہ فزیکلی وہی دکھائی دے، جیسے ساؤل بادشاہ کو کہا گیا جب سیموئیل نبی نے اس کو مسا کیا، تو مسا کے ساتھ اب اس کو فل کر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح پانی میں کھڑا ہے تو لکھا روح القدس اس پر ٹھہر گیا، اور وہ روح القدس سے بھر کر، لفظ جو ہے نا بھر کر، یہ ہے مسا، بھر کر، جب روح القدس اس پر ٹھہرا، وہ روح القدس سے بھر کر بیابان کو گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ جب ساؤل کو مسا کیا، تیل لگایا، تو ساؤل کو ساتھ ہی انڈیکیشن دیا گیا کہ جب روح تجھ پر نازل ہوگا، جس کا تو آگے جب تو روح سے بھر جائے گا تو تو بدل کر اور ہی طرح کا آدمی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسا۔ جب کسی پر تیل لگایا جاتا ہے اور وہ بھرتا نہیں ہے، بھلے وہ پادری ہو، بشپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھرتا نہیں ہے، اٹ مینز مسا نہیں ہے۔ مسا کا مطلب ہے فل ہو جانا۔ دکھائی وہ سپنج دیتا ہے 4 کونوں میں یا 6 کونوں میں، جیسے بھی ہے، جس شیپ کا بھی کاٹا ہے، دکھتا ہے، لیکن جب اس کو دباؤ گے تو اس کے اندر سے وہ چیز نکلے گی جس سے وہ مسا ہوا ہے، جس سے وہ فل ہوا ہے۔ اگر روح القدس سے مسا ہو گئے ہیں، حالات مشکل آ جاتے ہیں، آزمائے جیسے لکھا ہے، جب وہ روح سے بھر گیا تو ابلیس اسے لے گیا کہ بیابان میں آزمایا جائے۔ آزمائے جانے کو کہتے ہیں کولو، آزمائے جانے کو کہتے ہیں ٹیسٹ۔ تو جب آزمائے جانے کے لیے وہ گیا ہے تو اب وہ کھنگالا جا رہا ہے، اب وہ پریس کیا جا رہا ہے، اب وہ کوہلو میں ڈال دیا گیا ہے، اب وہ آگ میں ڈال دیا گیا ہے، تاکہ جو اس کے اندر ہے وہ نکلے۔ تو اندر سے کیا نکلا؟ مسیح کے اندر سے کیا نکلا؟ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا،
بالکل وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, وہی کلام خدا تھا. اب جب دبایا گیا, ابلیس نے اس کو دبایا تو کہا کہ مجھے جھک کر سجدہ کر دے. اندر سے کیا نکلا؟ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. یہ آ گیا نا اندر سے کیا نکلا؟ کلام. پھر لکھا تو مجھے جھک کے سجدہ کر, میں ساری سلطنت تجھے دے دوں گا. تو کہا صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. کہا ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں. تو جب پریس کیا بھوک اتنی بڑھ گئی, اتنا بھوک نے پریس کیا, اتنا بھوک نے تپا دیا, اتنا بھوک نے کولو میں ڈال دیا, تو اندر سے نکلا کیا؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی. اس کو یہ ہے مسا. اب ہم اسی میں اپنا بھی مسا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسا کس طرح کا ہے. کیا میرا مسا روح القدس کا ہے؟ میرے اندر اگر روح القدس کا مسا ہے تو جب پریس کیا جاؤں تو روح نکلے. اگر کلام کا مسا ہے تو جب پریس کیا جاؤں تو کلام نکلے. بالکل کہ مسا وہ چیز ہوتی ہے جو چیز کسی چیز کے اندر ضم ہو جائے اور بعد میں اس کو پریس کیا جائے تو جو مٹیریل اس کے اندر ہے وہی باہر نکلے, اس کو کہتے ہیں مسا. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسا کیا جاتا ہے ایک نبی کو یا ایک بادشاہ کو یا ایک کہن کو, تو اس کا بھی یہی بات ہے کہ جو کہن کا مطلب ہے پریسٹ, پادری یا رہنما یا سکھانے والا, شکشا دینے والا. جب اس کو خاص تیار کیے ہوئے تیل سے مسا کیا جاتا ہے تو 4 جو مسالے ہیں, 4 طرح کے تیل سے اس کو مسا کیا جاتا ہے, جس کا 4 میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, چکوری روٹی. تو 4 یہ جس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس بات کے بارے دیکھتے ہیں کہ 4 تیلوں سے, تو یہ کہ ہر طرح سے کہن جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو وہ پریسٹ ہو, خدا کا پریسٹ. دوسرے نمبر پہ وہ ڈاکٹر ہو, اس کو پتا ہو میڈیکل کا. تیسرے نمبر پہ وہ قانون والا ہو, اس کو دنیا داری کا پتا ہو. اور چوتھے نمبر پہ وہ ایک اس کو لڑائی کا بھی پتا ہو, کہنوں کو لڑائی کا بھی پتا ہو, کیونکہ ایک دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کہنوں نے لڑائی بھی کی. تو یہ چیزیں چاروں جو ہیں, یہ 4 تیل جو ہیں اس بات سے کرتے ہیں کہ تجھے مسا کیا جاتا ہے, تیرے اندر یہ پاورز جو ہیں وہ انجیکٹ کی جاتی ہیں, تجھے ان پاور سے چارج کیا جا رہا ہے, تاکہ جب تجھے اس تیل سے مسا کرنے کا مطلب جب تجھے موقع ملے تو تو اپنی وہ خوبیاں جو تیرے اندر بھری ہیں, جو تموتھیوس کے پالوس تموتھیوس کو کہتا ہے, تموتھیوس جب مقدسوں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھے اور جو نعمتیں تجھے ملی ہیں اس کو چمکا دے. اس کا مطلب ہے تجھے ہاتھ رکھنے سے وہ مسا مل چکا ہے, اب جیسے موقع ملے وہ چمکا دے, اس کو چھپا کے نہ رکھ. تو کہن کی یہ بات ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا, جب کوئی کوڑی ہوتا تھا, تو کہن کو مسیح خداوند نے کہا جا کے کہن کو دکھا. اس کا مطلب ہے کہ کیوں کہن کو دکھایا جائے, اس کو نالج دیا گیا ہے, اس کو سکھایا گیا ہے, اس نے سیکھا ہے کہ میڈیکل کیا ہے. جب کوئی روایت کی بات آ گئی قانون کی, تو لکھا ہے کہنوں نے, فقیوں فریسیوں نے اکٹھے ہو کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ رومی حکومت اور موسوی شریعت کے مطابق یہ قانون کیا کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آ گیا اس کا جو معاشرتی بات ہے کہ موسیٰ نے کیا سکھایا تھا, اب تو کیا کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے لڑائی کی. جب موقع بنا تو مسیح نے وہ ثابت کیا, کوٹلا بنایا اور کہا میرا گھر دعا کا گھر ہے. اور کہنوں نے, اب یہ مسیح کی بات ہے, اب دوسری طرف کہنوں کو دیکھو تو انہوں نے ایک دم سے مسیح پر کنٹرول کیا کہ یہ کیوں ادھر کہتا ہے. کہنوں کو پتا ہونا چاہیے کب لڑائی کرنی ہے اور کب اپنے ہاتھ کو روکنا ہے. اور جو چوتھی بات ہے وہ ہے کہنوں کو پورے طور پر خدا کی خدائی کا, اس کی الوہیت کا, اس کی پوری عظمت کا پتا ہونا چاہیے. تب جا کے وہ یہ جو مسا کا تیل ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں. یہ نہیں کہ جو مرضی جس نے بھی پکڑا تیل لگا دیا. یہاں پر تو تیل کی بات ہے نا, مسا کی. بائبل تو یہ کہتی ہے تو کسی پر ہاتھ رکھنے میں جلد بازی نہ کر.
کیونکہ جو ہاتھ رکھے گا، اگر پیچھے کنیکشن میں بجلی نہیں آ رہی، آپ اس کے سوئچ میں اپنا چارجر لگا دو اور ادھر ٹیلی فون کے ساتھ لگا دو تو چارج ہوگا؟ آپ نے تو 6 مہینے لگایا، چارج ہی نہیں ہوا. اصل میں پیچھے تار ہی نہیں ہے. سوئچ بھی ٹھیک ہے، گاؤن بھی پادریوں نے صحیح پہنے ہیں، ٹوپیاں بھی صحیح پہنی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ رکھنے سے، دعا کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا. اصل میں جہاں سے مسا آتا ہے، جہاں سے پاور آتی ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. اچھا بشپ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسا کیا گیا کسی بادشاہ کو یا کسی نبی کو، تو اس کے لیے کوئی عام بندہ نہیں، کیونکہ ماں نے کر دیا، باپ نے کر دیا، بہن نے کر دیا، بھائی نے کر دیا، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک خاص بندے کو چنا جاتا تھا جو مسا کرتا تھا. وہ جو مسا کرتا تھا نا، جی اب بھی یہی ہے. لیکن افسوس ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یہ شکایت کرتا ہے، یہ جھوٹے نبی ہیں، میں نے ان کو مسا نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کی، میں نے ان کو مقرر نہیں کیا، میں ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا. یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں سلامتی سلامتی سلامتی، حالانکہ سلامتی ہے نہیں. یہ منظر ہے جو مسا کا ہے، یہ پورا پیٹرن ہے، یہ ایک پوری تصویر بنتی ہے کہ جو مسا ہے وہ کیا ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر ان باتوں کو، یہ روایتوں کو، یہ خدا کی روایتیں ہیں، اگر خدا طاقت والا ہے، اگر وہ پاور والا ہے، تو پھر وہ اپنے قانون منوانا جانتا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا خیال بھی کرنا چاہیے. پھر ہمارے ساتھ بالکل ہم مصیبت میں بھی پڑ جاتے ہیں جب اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہیں تو پھر اسی لیے شہربانی کے بارے میں کہا ہے کہ کھانے والا یا اس میں شامل ہونے والا تھوڑا سا دھیان سے کرے، کیونکہ کئی ہیں جنہوں نے نا سمجھی میں اس کو استعمال کیا اور بعد میں وہ بیمار ہو گئے اور کئی مر بھی گئے. اگر شہربانی میں وہ چل رہا ہے تو وہ مسا سے، کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مسا مل جائے، لیکن جب وہ مسا کے لیے کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کرو، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پاس وہ مسا ہے یا نہیں، شفٹ کیا ہو رہا ہے. وہ جب دعا کرتے ہیں تو روح القدس کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر ابلیسی قوتیں آ جاتی ہیں اور وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بعد میں بجائے اس کے کہ وہ کہیں میری تکلیف جاتی رہی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا وہ کسی بڑے بڑے سیمینارز میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں کہ جی پہلے میں بہتر تھا، جب سے وہاں سے آیا ہوں اب تو میرے گھٹنے بھی نہیں چل رہے ہیں، میرے پاؤں درد کرتے ہیں، میری ہارٹ کی پرابلم بڑھ گئی. اور وہ یہی ہے کہ مسا روح القدس کا نہیں تھا، وہ مسا ابلیسی تھا. اس لیے ہمیں ہمیشہ احتیاط کرنا ہے تاکہ صحیح مسا ہو اور صحیح بندے سے ہو. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مسا کے بارے میں اور مسا کے تیل کے بارے میں ہمیں بتایا. اب اگلے پروگرام میں ہم پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم شفا کے تیل کے متعلق سننا چاہتے ہیں، تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات رہے گی. بالکل، اگر خداوند کی مرضی ہو تو ہم ضرور شفا کے تیل کے تعلق سے بات بھی کریں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، جیتے رہیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.